میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ بہجت الاسرار کا جو میں نے واقعہ سنایا، یہ کتاب صدیوں پرانی ہے، اور اس کے مؤلف جو ہے، اس میں یہ ایک تذکرۃ الاولیاء کی طرح اولیاء کرام کے فضائل پر کتاب ہے، بہجت الاسرار۔ اس کے مصنف ہیں حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن جریر شتنوفی علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ جی نہ دوسرے بزرگوں کی بھی بہجت الاسرار میں کافی اولیاء کرام کے فضائل، اور اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے۔ غوث پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس میں، اور یہ سرکار غوث اعظم کے فضائل پر مشتمل مستند ترین کتاب، اس کو اجلہ اولیاء کرام نے تسلیم کیا کہ مستند ترین کتاب ہے، اور دیگر کتب کا یہ منبع ہے۔ دیگر جتنی بھی کتب غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی نا، یہ تقریباً اسی سے ان مصنفین نے مؤلفین نے اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی زبدۃ الاثار شریف میں فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار کتاب عظیم و شریف و مشہور ہے، اور اس کے مصنف علماء قراءت سے معروف و مشہور ہیں، یعنی کہ یہ علماء قراءت جو گزرے ہیں ان میں سے یہ ایک تھے، اور بہت بڑے بزرگ تھے، خود بھی ولی اللہ تھے، پرہیزگار متقی شخص تھے۔ انہوں نے اولیاء کرام کے حالات میں غوث پاک کے حالات اس میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی مبارک کتاب ہے، اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی حکایتیں جو ہیں وہ بہت سارے وساوس کی کاٹ کرتی ہیں۔ اولیاء کرام کے تصرفات ایسے سے لکھے ہیں کہ واقعی شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ایسی پیاری کتاب ہے۔ تو اسی کتاب سے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اور مزید بھی اس طرح اس کتاب کے حوالے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے 11ویں والے پیارے پیارے پیر غوث اعظم دستگیر پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے تاجر کے گمشدہ اونٹ مل گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ قول بہجت الاسرار شریف صفحہ 197 پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مختلف اقوال ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میرا دست حمایت میرے مریدوں کے سروں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان سایہ کنا ہے، یعنی زمین پر آسمان جس طرح سایہ کر رہا ہے نا، اس طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق غوث اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اسی ارشاد کو ہدایت بخشش شریف میں یوں منظوم کیا ہے، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے،
بہجت مانے بشارت، خوشخبری، سر مانے راز، اور سر کی جمع ہے اسرار، یعنی بہت سارے راز. تو رازوں کی بشارت اور خوشخبری اس بات میں ہے. بہجت اس سر کی ہے جو، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ یا رسول جزاک. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے مریض اچھے ہو جایا کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ چنانچہ اس ضمن میں بہجت الاسرار شریف صفحہ 147 کے حوالے سے ایک ایمان افروز تجربہ کار بزرگ کا ایمان افروز ارشاد سنیے. حضرت سیدنا شیخ حسینی موصلی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت اقدس میں 13 سال تک رہا. اس دوران میں نے آپ کی بہت سی کرامات دیکھی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعظمت میں حاضر ہو کر شفایاب ہو جاتا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عنایت فرما دیتا. ڈالیاں جھومتی ہیں رقص سے خوشی جوش پہ ہے، ڈالیاں جھومتی ہیں رقص سے خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو کراماتی طور پر ڈاکوؤں سے بھی بچا لیتے تھے. اس ضمن میں کوئی حکایت ارشاد فرما دیجیے. کان لگا کر سنیے. حضرت سیدنا شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ محمد عبد الحق رحمہم اللہ کا بیان ہے، جو کہ اسی بہجت الاسرار شریف کے صفحہ 132 پر ہے.
3 सफर मुजफ्फर 555 सिने हिजरी इतवार के दिन हम अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुन नूरानी की बारगाह में हाजिर थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। जैसे ही सलाम फेरा तो खिलाफ मामूल आप जोर से पुकारे और अपनी एक खड़ाऊं यानी लकड़ी की जूती मुबारक पकड़कर हवा में फेंकी, जो हमारी निगाहों से गायब हो गई। फिर आप बैठ गए। हम कुछ पूछने की जुर्रत ना कर सके। 23 दिन के बाद कुछ ताजिर यानी व्यापारी आए और कहने लगे हमें शेख यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नजर पेश करनी है। हमने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाजत तलब की तो फरमाया ले लो। तब उन ताजिरों यानी बिजनेसमैनों ने हमें कपड़े, सोना और पीरो मुर्शिद की वही खड़ाऊं दी जो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दिन यानी 23 दिन पहले फेंकी थी। हमने हैरत से पूछा कि तुमने ये खड़ाऊं कहां से पाई? कहने लगे हम 3 सफरुल मुजफ्फर इतवार के दिन सफर में थे कि हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारा मालो असबाब लूटा और कई शोरका काफिला को जान से मार डाला। फिर वो आपस में माल तकसीम करने लगे। हम सख्त खौफजदा थे। उस वक्त हमने कहा काश उस वक्त हम हजरत शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद करते। चुनाचे हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुछ नजर मानी कि हम अगर जिंदा बच रहे तो ये नजराना पेश करेंगे। फिर जो ही हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद करना शुरू किया, हमने 2 बुलंद आवाजें सुनी जो जंगल भर में फैल गई। वो डाकू ये आवाजें सुनकर घबरा गए और जल्दी से कुछ डाकू हमारे पास आए और कहने लगे आओ आओ अपना माल वापस ले लो और देखो कि हम पर क्या आफत आई है। जब हमने वहां जाकर देखा तो उनके दोनों सरदार मरे पड़े थे। उनके करीब यही खड़ाऊं यानी यही लकड़ी की जूती मुबारक तशरीफ फरमा थी जो पानी से भीगी हुई थी। उन डाकुओं ने हमारा सारा माल लौटा दिया और कहने लगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा सानेहा यानी हादसा हुआ है। तो मेरे गौस पाक की शान आपने मुलादा फरमाई कि कितनी बुलंदो बाला थी कि आपने दूर से दिल में जिन्होंने याद किया अपने आपके गुलामों ने तो उनके दिल की सदा सुन ली। रोशन जमीर जो ठहरे दिल की सदा सुन ली और वहीं बैठे बैठे अपनी खड़ाऊं को भेज दिया। उस खड़ाऊं ने 2 सरदारों की जान ले ली और उन डाकुओं का लूटा हुआ माल भी सारा अहले काफिला को मिल गया। तो ये मेरे आका गौस पाक की शान है। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।